الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کر کامل تو سب کچھ نامکمل. بادۂ توحید کے متوالوں، شمائل نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانبداروں، علماء ملت کے فداکاروں، آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر اس نبی آخر الزمان سرور کون و مقام فخر رسولہ سیاح لامکہ انیس لے کسا چارہ ساز زمندہ رحمت للعالمین شفیع روزنبین شہنشاہ ذی وقار احمد مختار حضور سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر نذرانے کی پیش کر پڑھ لیں درود پاک. حبیبنا مولانا مجانا محمد مادری جود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مکمل مدلل تقریر آپ حضرات نے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ شیر بنگال کی زبانی سماعت فرما لی. کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مستقل تقریر آپ لوگوں نے سن بھی لی ہے، ساری باتیں آپ لوگوں نے سماعت کر لی ہیں. مزید اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن کیونکہ اس پر میں شرکت کیے ہیں، حصے داری تو تھوڑی بہت نبھانی ہی پڑے گی، بس تھوڑی دیر کے لیے. آپ حضرات دل کھول کر، کانوں کو لگا کر، ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے، نگاہوں کو کشادہ کر کے مجلس میں بیٹھیے. کتابیں بہت سی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کے سامنے کتابوں کے ذریعے سے منوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سرکار کی عظمت تو وہ عظمت ہے کہ مسلمان نے دیکھا تسلیم کر لیا، مسلمانوں نے اپنے ذہن میں لایا سرکار کے تصور کو، فوراً آقا کائنات ان کے ذہن میں آ گئے، ان کے دل میں سما گئے. یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ ساری کتابیں اس میں عربی کی ہیں. ہاں، جو اہل علم ہے اگر شغف رکھتے ہوں، دل میں کسی طرح کی کوئی باتیں ہوں، تقریر سمجھ میں نہ آتی ہوں، سرکار کی باتیں اس کے ذہن کو قبول نہ ہو پا رہی ہوں، تو پھر کتاب کی ضرورت نہ ہوتی ہے. بس محبت کے ساتھ ایک بات رسول اعظم کی بارگاہ اور درود پاک سنا دیجیے. سیدنا مولانا مجانا محمد مادری جود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ محفل ملا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اسلام کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1450 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا. اسلام جب سے آیا ہر دور میں کچھ نہ کچھ فتنہ انگیزی ہوئی ہے.
جب اسلام اس دنیا میں آیا کبھی خارجیوں نے سر ابھارا، اس کا جواب اسے مل گیا۔ کبھی معمولی طاقت نے اسلام کے سامنے حملہ کرنے کی کوشش کی، اسلام کے ماننے والوں نے اس کا جواب دیا۔ کبھی یزیدی قوت اس اسلام کے سامنے آئے اس کا بھی جواب اسے مل گیا۔ کبھی شیعیت اسلام کے سامنے مقابلہ کے لیے آیا، اسے بھی اس کا جواب مل گیا۔ لیکن ان ساری قوتوں کے اوپر، ان ساری فتنوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ جو گزرا ہے وہ وہابیت کا فتنہ ہے۔ یہ لفظ وہابی کوئی گالی نہ سمجھے، اور آج کل جو ہر آدمی جو کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھے، کسی وہابی کے ساتھ بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو وہابی تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ حکم ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہابیت سے فتنہ کیا ہے یہ میں نہیں کہتا، مشکات شریف ہمارے سامنے ہے۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 582 کی حدیث ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے دعا کو اٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں ابھی ہم لوگ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہی تھے، نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا واللہم بارک لنا فی یمننا، اے پروردگار عالم ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ بھی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرما دیجیے۔ آقا ایک کائنات نے کوئی توجہ نہ فرمائی، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے مقدس رسول ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہمارے سرزمین کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ لیکن آقا ایک کائنات نے دوبارہ بھی وہی لفظ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا واللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام کے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک یمن کے لیے برکت عطا فرما۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آقا کائنات نے بھی کوئی توجہ نہ فرمائی، تیسری بار بھی سرکار نے وہی دعا فرمائی، تیسری بار بھی اس شخص نے وہی عرض کیا۔ جب اس آدمی نے تیسری بار عرض کیا آقا کائنات نے ارشاد فرمایا میں اس سرزمین کے لیے دعا نہیں کرتا جس زمین سے فتنے غائب ہوں گے، جس زمین سے شیطانی گروہ قائم ہوں گے۔ آقا کائنات نے اپنی زندگی میں دعا فرمائی، زمانہ گزرتا گیا، پہلا زمانہ گزرا، نبی کائنات کے صحابہ نے یہ انتظار کرتے رہے کہ آقا کائنات نے دعا فرمائی تھی، ذرا دیکھا تو صحیح نجد کی سرزمین سے کون سا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ صحابہ کا زمانہ آیا، صحابہ کا زمانہ بھی گزر گیا، صحابہ بھی انتظار کرنے لگے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نجد کے لیے دعا فرمانا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ابھی تک صادق نہیں ہوئی ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مکمل طریقے سے 12 صدیاں گزر گئی۔ جب 12 صدیوں کا وقفہ گزر چکا، 12 صدیوں کی شروعات ہوئی تو نجد کی سرزمین سے ایک فتنہ ابھرا ہے، پوری کائنات نے دیکھ لیا ہے۔ نجد کی سرزمین سے ایک فتنہ ابھرا جس نے ایک کتاب التوحید لکھی ہے، اور کتاب التوحید کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ اس کتاب کے علاوہ جن لوگوں نے اس کتاب کے اوپر آمنا و صدقنا نہ کہا وہ مسلمان رہا، اور جس نے آمنا و صدقنا نہیں کہا، جس نے اس کتاب کو نہیں مانا، وہ سب کے سب مشرک قرار دیے گئے۔ بات وہیں تک محدود نہیں، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نجد سے فتنہ قائم ہوگا۔ فتنہ کیا تھا؟ صرف وہی فتنہ نہیں تھا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی وہاں سے رونما ہوا ہے، بلکہ حکومت چلی سن 1238 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے پر حملہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کی قبروں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اس فتنے کا جواب دینے کے لیے کسی نے کسی کو پیدا فرما دیا ہے۔ عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بھی مقابلہ کیا لوگوں نے اور اس فتنہ کو وہاں سے ختم کیا، لیکن اسی فتنے کی ایک کڑی ہندوستان میں آ گئی۔ ہندوستان میں سب کے سب مسلمان
لیکن یہاں مسلمان سب ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے تھے، آج بھی اقرار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس فتنے کو وہاں سے یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کتاب التوحید کا ترجمہ اردو میں کر دیا جس کا نام تقویت الایمان ہو گیا، اسماعیل دہلوی۔ اب اگر میں آگے کچھ بول دوں تو فوراً اعتراض ہوگا کہ مولانا لوگوں نے گالی دی ہے، میں کسی کی ذات پر جانا نہیں چاہتا۔ اسی کتاب نے فتنہ انگیزی کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور اسی 2 حصوں میں سے ایک حصہ کہہ رہا ہے میلاد مت مناؤ، میلاد ناجائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سرکار کی پیدائش مت مناؤ، وہ ناجائز ہے، تیسرا کہہ رہا ہے جنت محمدی ناجائز ہے۔ اب اس کے اوپر یہی نہیں بلکہ پالا ستم یہ ہے کہ تم قرآن میں دکھاؤ جائز ہے کہ نہیں ہے، تم حدیث میں دکھاؤ کہ جائز ہے یا نہیں ہے، تم صحابہ کے قول کو دکھاؤ کہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو اگر کتابوں کی ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئے، حوالہ دیا جائے گا، لیکن سن لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود اپنا میلاد منایا ہے، بذات خود اپنا میلاد منایا ہے۔ یہی مشکات شریف کی حدیث ہے، اسی کی صفحہ نمبر 134 ہے۔ اب میں کھول کے دکھاؤں گا، وقت زیادہ لگے گا۔ صفحہ نمبر 134 میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کائنات کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سرکار کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کسی طرح کی کوئی باتیں آ رہی تھی۔ نبی کائنات منبر مقدس پر کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے رسول ہیں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، لیکن آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی پیدائش کو بیان فرما کر اپنے خاندان کے عزت کو بلند کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ میں صرف محمد رسول اللہ نہیں ہوں بلکہ محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جب پیدا فرمایا، کائنات کو مخلوق کو پیدا فرمایا اور مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہمارے خاندان کو بنایا، پھر اس کے بعد ہمارے خاندان میں اور 2 حصوں میں بٹے تو ان میں سے سب سے بہترین مجھے پیدا فرمایا ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش، یا کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد منائی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، بات یہ آتی ہے کہ نبی کریم ہم لوگ جلوس مناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جلوس منانا یہ ناجائز۔ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پیدائش کی خوشی میں خوشیاں منائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اپنی پیدائش کبھی دھوم منائی ہے؟ آپ کتاب اٹھائیے، حضرت شیر بنگال نے ابھی دلیل دی ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب ہے الحاوی بالفتاوی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات کو ہجرت کا حکم دیا، سرکار ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے، تو مدینہ جب تشریف لے گئے، جب نبی کی پیدائش کا دن آیا تو آقا کائنات نے اپنی پیدائش کی خوشی میں ایک کشتی ذبح کیا ہے اور اس کشتی کو ذبح کرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کیا ہے اور صحابہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا تھا، لیکن وہی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں اگر نبی کا عقیقہ کرنا ہوتا تو نبی کا عقیقہ ان کے دادا 7ویں دن مکہ مکرمہ میں کر دیا تھا، پھر دوبارہ نبی اکرم کو اپنے عقیقہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، اس پر کسی جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ چونکہ عبد المطلب ان کے دادا نے زمانے جاہلیت میں